ہمارے ایک استاد کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ایران کے ٹی وی پہ بہت زیادہ آتے تھے، اور وہ اپنی مثالیں دینے میں جو دوران لیکچر دیتے تھے بہت زیادہ مشہور ہیں، آغا محسن قرائتی، بہت ہی پاک اور بہت ہی سادہ طبیعت، مثالیں دینے میں اور حاضر جوابی میں بہت ہی ماہر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا مدینے اور جب کچھ لوگ زیارت پڑھ رہے تھے تو عام طور پر یہ خبیث نواسب وہابی سلفی شرطے آ کے زائروں کو تنگ کرتے ہیں، لہٰذا ایک نے آ کے کہا کہ تم لوگ جو کہتے ہو یا محمد یا علی اور یا فاطمہ اور یا حسن اور یا حسین اور توسل کرتے ہو، اس نے اپنی جیب سے ایک پین نکالا اور پین نکلنے کے بعد پھینکا، کہا کہ اب کہو کہ یا محمد مجھے اٹھا کے دے دیں، یا علی مجھے اٹھا کے دے دیں، یا فاطمہ مجھے اٹھا کے دے دیں۔ محسن قرائتی نے کہا کہ لاؤ دو پین، انہوں نے دوبارہ زمین پہ ڈالا، تم کہہ کے دیکھو کہ یا اللہ مجھے اٹھا کے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کیا مغالطہ کر رہے ہو، تم نے جب کہا یا اللہ اٹھا کے دے دیں تو آیا ہاتھ میں؟ نہیں آیا نا۔ تو دعائیں قبول والا دعائیں قبول کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن جب مصلحت شامل حال ہو۔ لہٰذا یہ تصور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء بھی دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، قبول ہوتی ہے، فوراً کی بات نہیں ہو رہی۔ لہٰذا ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 90 یا 99 سال کی عمر میں بچے کے لیے دعا کی تو کیا 25 سال اور 35 سال میں اور 45 سال میں اور 55 سال میں اور 65 سال میں نہیں کی تھی؟ تو کیا 45 میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ 65 میں ہوئی، 25 میں ہوئی، 35 میں ہوئی، 45 میں، 55 میں، 65 میں، 75 میں، 85 میں۔ کیا سالانہ دعا کرتے تھے؟ ہر 10 سال کے بعد کرتے تھے نا، ہر روز کرتے تھے۔ تصور کریں کہ جوانی سے لے کر 99 سال کی عمر تک یا 90 سال کی عمر تک یا 100 کچھ سال کی عمر تک مختلف اقوال ہیں، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ نا امید نہیں ہوئے، جبکہ اس زمانے میں بھی اس عمر میں بچہ نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا وہ دعا دن میں ایک دفعہ کرتے تھے یا سالانہ یا 10 سال میں ایک دفعہ؟ نا، ڈیلی کئی دفعہ۔ لیکن قبول کب ہوئی؟ جب اللہ کی مصلحت۔ اور جب قبول ہوئی تو ایک الگ امتحان، یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم کا۔ اب جب دعا قبول ہوئی تو الگ امتحان، وہ امتحان کیا تھا؟ اب اس بچے کو ماں کے ساتھ ایک بیابان میں چھوڑ، مزید کیا امتحان کہ اب ملنے، اب وہاں رہنا نہیں، کبھی کبھی جانا اور آ جانا۔ اور جب جناب حضرت اسماعیل نوجوان ہو گئے تو پھر نیا امتحان، اب جاؤ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کرو۔ ساری زندگی پرچم توحید کو بلند کیا، اب خانہ کعبہ کی تجدید کرو، کیونکہ پہلے یہ بن چکا تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت آدم کے دور سے تھا خانہ کعبہ، اور یہ بھی واضح رہے حتیٰ حضرت آدم سے پہلے کی جو مخلوقات تھیں بعض روایات کے حساب سے اس وقت بھی یہاں پہ خانہ کعبہ تھا۔ حضرت آدم اس زمین کی پہلی مخلوق نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمارا طویل ڈسکشن ہے، حیدر ٹی وی سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اب اس رمضان سے، گزشتہ رمضان میں، کہ یہ زمین نئی نہیں ہے اور حضرت آدم واحد مخلوق نہیں ہے۔ ہم ان حضرت آدم کی نسل سے ہیں کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان سے پہلے ہزار انسان نہیں، ہزار آدموں کے سلسلے اس زمین میں رہ چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پرچم اسلام کو، پرچم توحید کو بلند کیا، پھر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ اب اس کے بعد کیا حکم ہو رہا ہے؟ اب جاؤ اس کو ذبح کرو۔ بڑھاپے میں اتنی دعاؤں کے بعد بچے کی ولادت، اب اس کے بعد بیابان میں چھوڑ دو، اب اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر، اب اس کے بعد اس بچے کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے جو چھری چلائی تھی ہوا پہ نہیں چلائی، انہیں محسوس ہوا تھا کھال پہ چھری چلی ہے، خون کی گرمی محسوس ہوئی تھی، اپنے حساب سے حضرت ابراہیم نے قربانی کر دی تھی، لیکن دعائیں قبول کب ہوئیں؟ خود میں نے ایک دفعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی خدمت میں عرض کیا، انہی کے گھر، بعض دفعہ سالوں ہو جاتے ہیں دعا قبول کرتے ہوئے، دعا قبول نہیں ہوتی، طبیعت عجیب سی ہو جائے تک مجھے یاد ہے کہ وہ اس طرح سے اٹھے، مسکرانے لگے۔ اس وقت میری عمر زیادہ سے زیادہ 25 یا 26 تھی، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہنے لگے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے 50 سال دعا کی ہو قبول نہ ہوئی؟ 25 سال کے 26 سال کے انسان سے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے 50 سال دعا کی ہو؟ اب جیسے ہی انہوں نے کہا تو مجھے خود بخود کہ ایک مومن کی، ایک اللہ کے بندے کی، بندے سے کیا مراد؟ غلام۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ سے مانگیں، اللہ کی مصلحت کو سمجھیں کہ وہ علیم حکیم ہے، قادر ہے، جو اس کی مصلحت ہوگی اس وقت وہ عطا فرمائے گا۔ یعنی مانگنا ہمارا کام ہے، اس مانگنے کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہو جائے پورا
تو شکر خدا نہ ہو پورا تو شکر خدا مانگنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، کیونکہ مانگنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فقیر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غنی مان رہے ہیں، اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ میں اتنا ثواب ملے گا جو دعائیں قبول نہیں ہوئی کہ روز محشر جب انسان کو نامہ اعمال ملے گا تو گھبرا کے کہے گا کہ یہ کس کا نامہ اعمال ہے، اتنے زیادہ ثواب تو جواب ملے گا جو دعائیں تم مانگتے تھے اور قبول نہیں ہوئی تھیں، یہ جزا ہے ان دعاؤں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس وقت انسان کہے گا کاش میری دعائیں قبول نہ ہو۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو بہترین چیز بیان ہوئی وہ کیا بیان؟ پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ پر توکل، خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صلوات۔ اور اسی طرح سے اگر واقعاً کبھی انسان دعا کرنا چاہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں جان لے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ اسے کرنا ہوگا۔ اور اسی دعا کی برکتوں میں سے، اسی دعا میں مزید برکت کے لیے اگر امام حسین علیہ السلام کی تربت کو بھی ہاتھ میں اور دل میں یہ ہو کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے کس چیز کا؟ تیری عظمت کا، تیرے انبیاء کا، خصوصاً اشرف الانبیاء کا، ان کی آل کا، اور اس حسین کا کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس خون مقدس کا کہ وہ خون مقدس تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جس مٹی میں یہ خون مقدس ملا وہ مٹی اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور بعض جگہ روایات میں بیان ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیا جائے بدم المظلوم، یا اللہ تجھے واسطہ ہے خون مظلوم کا، اور خون مظلوم سے مراد ہے خون حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مظلوم خون کہ جس کے ذریعے سے امام حسین کی مظلومیت کی دشمن نے بھی گواہی دی کہ لوگ کہہ اٹھے کہ حسین پر ظلم کی انتہا ہو گئی، کب کہ جب جناب حضرت علی اصغر کے تیر لگا اور امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں یہ بچہ ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کی مظلومیت کی انتہا کبھی جناب حضرت علی اصغر کے نہر ہونے کے ذریعے سے ہوئی کہ بعض دفعہ مقاتل میں بیان ہوا فقط ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ باپ کی آغوش میں اس کان سے لے کے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ تو بعض جگہ امام حسین کی مظلومیت نظر آتی ہے شام کے زندان میں جب حسین کی بیٹی بابا بابا کہہ کے گریہ کرتی ہے۔ یہ ایام اسیری کے بھی ہیں، اور پھر اسیری سے رہائی کے بعد کربلا بھی پہنچے، اور کربلا سے پھر مدینے بھی پہنچ گئے۔ تو ایک مظلومیت امام حسین کی جناب حضرت علی اصغر کی صورت میں، تو ایک مظلومیت کربلا میں جناب امام حسین کی صاحبزادی کی صورت میں نظر آتی ہے کہ اپنے بابا کو رخصت تو کر رہی ہیں کس عالم میں کہ کبھی ان کو گلے لگاتی ہیں تو کبھی ان کے قدموں سے لپٹ جاتی ہیں، تو کبھی زبان حال میں بیان ہوتا ہے کہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ جاتی ہیں۔